برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی ابو بکر صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا مختصر تعارف یہ سن لیجئے کہ جو سنن و آداب آپ دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں جس کا مذاکرہ کرتے ہیں وہ حضرت ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش، مراٹھی، انگلش، ہندی اور بھی کئی زبانوں میں، بلکہ میری معلومات کے حساب سے 15 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وقت بہت کم ہے، چونکہ یہاں اچار سنہتا کا مسئلہ ہے، اس لیے ذمہ داران کی طرف سے بھی یہی درخواست کی گئی ہے کہ 10 بجے تک اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ آپ اپنے اس مختصر وقت میں قیمتی ملفوظات اور قیمتی پند و نصائح سے ہم کو محظوظ فرمائیں۔ جملہ ادا ہو کے کچھ بھی اور روک دینا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، مجھے آج 2 عنوان دیے گئے ہیں. ایک عنوان ہے اصلاح معاشرہ کا اور دوسرا عنوان ہے رمضان کی آمد کے حوالے سے کچھ مفید ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. قبل اس کے کہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کروں، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں اب تمام لوگوں کے قلوب کی ترجمانی کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. ہے آپ میں سے کوئی جو یہ چاہتا ہو کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے. تمام کے تمام چاہتے ہیں الحمدللہ کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. معاشرہ نام ہے ہم ہی لوگوں کا، ہم ہی معاشرہ ہے. جو بیٹھے ہیں ابھی معاشرہ ہی ہے. اور آج اس شہر کے آپ ایمان والے حضرات اس جلسے میں جو تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بے چینی ہے،
اور معاشرے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ فکر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ اس کی شروعات ہو ہی جائیں، دوسری اصلاحات ہوں، دوسری باتیں ہوں، لیکن ایک عمل کے تعلق سے ایک چیز ہے، میں درخواست کروں گا، کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ زندگی میں محسوس کریں گے، اور آخرت میں تو آپ اس کا فائدہ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ مجھے اس وقت اس پر عمل کریں کہ مجھے آخرت میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل سے ہم شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم جو چاہیے وہ ہے دل بڑا رکھ کے اپنی زندگی گزارنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، تم سے جو قطع تعلقی کرتے ہیں ان سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو، جو تم پر ظلم کریں تو ان کو معاف کیا کرو۔ آپ میں سے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس میں یہ سوچیں کہ کیا ہم میں سے زندگی میں ایسے حالات کا سابقہ کبھی ہوا ہے کہ کسی کے ذریعے کسی سے ہم کو تکلیف پہنچی ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ مجھے تو ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو ہوا ہے دنیا میں ایسا کوئی ہو کہ جس کو کسی سے تکلیف نہ پہنچتی ہوں تو میں آج اس کے قدم چومنا چاہتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کوئی، ہر کسی کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں تو تکلیف پہنچی ہے لیکن ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے دنیا کر۔ اس لیے سب سے پہلی ایک چھوٹی سی درخواست، اور آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کا اہتمام کریں کہ آج تک ہم لوگوں کو جس کسی سے بھی جس طرح کی بھی تکلیف پہنچی ہوں، ہم خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے میری درخواست؟ کرتے ہیں اس پر عمل؟ اچھا، بہت بڑی صفت ہے معاف کرنا، خدا کی صفت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اخلاق ہے وہ اپنایا کرو۔ معاف کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر لایا کرتا ہے۔ ایک تو میری درخواست یہ رہے گی۔ دوسری درخواست، چونکہ وقت کم ہے اس لیے وقت پورا ہو جائے تو 10 میں 2 کم کو میں نے کہہ دیا ہے، مجھے فوراً روک دینا، تو ہو سکتا ہے کہ درخواست کرنے کا وقت نہ ملے، اس لیے میں الٹا معاملہ کرتا ہوں، یہاں پہلے سے تشکیل کر دیتا ہوں آپ کی کہ رمضان کا بابرکت مہینہ بس آیا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ ایسا بابرکت مہینہ کہ بعض بزرگوں نے اپنا معمول یہ بنایا تھا کہ جس دن عید کا چاند ہو گیا اس کے بعد سے اس میں انتظار کرتے رہتے تھے، اگلے رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد وہ اس میں غمگین رہتے تھے کہ ہم سے بہت بڑی دولت چھین گئی،